नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल अनकबूत बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 60। वकायन और कितने ही मिन दाब्बतिन ज़मीन पर चलने वाले जानवर हैं ला तहमिलो कि नहीं वो उठाए फिरते रिज़्क़हा अपना रिज़्क़। अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा अल्लाह ही रिज़्क़ देता है उनको। व इय्याकुम और तुम्हें भी। व हुव समीउल अलीम और वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। आयत नंबर 61। वालैन और अलबत्ता अगर सअल्ताहुम आप पूछे उनसे मन किसने खलक समावात पैदा किया आसमानों को वल अर्ज़ा और ज़मीन को व सखर शमसा और किसने मुसखर किया हुआ है सूरज को वल कमरा और चाँद को ला यक़ूलून अल्लाह तो वो फ़ौरन कहते हैं तो अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। फ़ान्ना फिर युफ़कून फिर कहाँ वो फेरे जाते हैं। आयत नंबर 62। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यबसुतुर रिज़्क़ा कुशादा करता है रिज़्क़ लिमन यशाओ वास्ते उस शख्स के जो जिसको वो चाहता है मिन इबादिही अपने बंदों में से वयक़दिरो और वो तंग करता है लहू उसके लिए जिसके लिए वो चाहता है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेकुल्लि शैइन हर चीज़ को अलीम खूब जानने वाला है। आयत नंबर 63। वालैन और अलबत्ता अगर सालतहुम आप सवाल करें उनसे मन नज़्ज़ला किसने नाजिल किया है किसने उतारा है मिनस समाए आसमान से माअन पानी फ़ाहिया फिर उसने ज़िंदा किया आबाद किया बेहिल अर्ज़ा उसके साथ ज़मीन को मिन बाद मौतिहा उसकी मौत के बाद उसकी वीरानी के बाद ला यक़ूलून अल्लाह तो वो अलबत्ता ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। कुलिल हम्दो ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए तमाम तारीफ़ें लिल्लाह अल्लाह ही के लिए हैं बल्कि अक्सरुहुम उनकी अक्सर ला याकिलून नहीं अकल रखते। आयत नंबर 64। वमा और नहीं है हादिहिल हयातुद दुनिया ये ज़िंदगी दुनिया की इल्ला मगर लहवम वलाब खेल तमाशा व इन्नद दारुल आखिरता और बिलाशुबा दार आखरत लहियल हयावान अलबत्ता वही है असल ज़िंदगी। लव काश कानो या अलमून वो जानते होते। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 60। वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम और कितने ही ज़मीन पर चलने फिरने वाले हैं। यानी कायन में काफ तशबीह का है और माने हैं कितने ही या बहुत ही बहुत सारे बहुत ज़्यादा। और कितने ही ज़मीन पर चलने फिरने वाले हैं जो अपना रिज़्क़ उठाए नहीं फिरते क्योंकि उठाकर ले जाने की उनमें हिम्मत ही नहीं होती। इसी तरह वो ज़ख़ीरा भी नहीं कर सकते। मतलब ये है कि रिज़्क़ किसी ख़ास जगह के साथ मुख्तस नहीं है बल्कि अल्लाह का रिज़्क़ अपनी मखलूक के लिए आम है। वो जो भी हो और जहाँ भी हो ज़ख़ीरा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिजरत कर जाने वाले सहाबा को अपने पहले से कहीं ज़्यादा वसी और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फ़रमाया और थोड़े ही अरसे के बाद उनको अरब के मुतअद्दिद इलाक़ों का हुक्मरान भी बना दिया। व हुव समीउल अलीम और वो सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुव समीउल अलीम और अल्लाह ही उनको और तुम्हें भी रिज़्क़ देता है।
یعنی کوئی کمزور ہے یا طاقتور، کسی کے پاس اسباب ہیں یا وسائل ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تب بھی اپنے وطن میں ہے یا مہاجر ہے، دور ہے یا باہر ہے، بیمار ہے یا تندرست ہے، بے وطن ہے، سب کو روزی رساں وہی اللہ ہے، وہی ان کو رزق دیتا ہے۔ جو چونٹی کو زمین کے کونوں کھدروں میں، پرندوں کو ہواؤں میں، اور مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کے پانیوں میں، پانیوں کے جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں بھی رزق پہنچاتا ہے۔ اس موقع پر مطلب یہ ہے کہ فکر و فاقہ کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہاری اور تمہاری تمام مخلوقات کی روزی کا، رزق کا ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ جاننے والا ہے تمہارے اعمال و افعال کو، تمہارے ظاہر اور باطن کو، اس لیے کہ صرف تم اسی سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی بات مانو۔ اس کی اطاعت میں سعادت و کمال ہے اور اس کی معصیت میں شقاوت اور نقصان ہے۔ آیت نمبر 61، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے، مسخر کیے، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ رب العزت نے۔ یعنی یہ مشرکین جو مسلمانوں کو محض توحید کی وجہ سے ایذائیں پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار پر چلانے والا کون ہے، تو وہاں یہ اعتراف کیے بغیر ان کو چارہ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اے میرے نبی پھر ان سے پوچھیں، ان کو فرما دیں پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ یعنی دلائل اور اعتراف کے باوجود حق سے یہ اعراض اور گریز باعث تعجب ہے۔ آیت نمبر 62، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو پھر غریب اور کمزور کیوں ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنی حکمت و مشیت کے مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے، اس کا تعلق اس کی رضامندگی یا غضب سے نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس کو بھی وہی جانتا ہے زیادہ رزق کس کے لیے بہتر ہے اور کس کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے، میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 63، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کی موت ویرانی کے بعد اس پانی سے اس کو زندہ تر و تازہ کیا، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ فوراً کہیں گے اللہ رب العزت نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما دیجئے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن اکثر ان کے عقل سے کام نہیں لیتے، کیونکہ عقل ہوتی تو اپنے رب کے ساتھ پتھروں کو اور مردوں کو رب نہ بناتے، ان کو الہ نہ بناتے، نہ ان کے اندر یہ تناقض ہوتا کہ اللہ رب العزت کی خالقیت اور ربوبیت کے اعتراف کے باوجود بتوں کو حاجت روا اور لائق عبادت سمجھ رہے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان کی اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ آیت نمبر 64، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔
یعنی جس دنیا نے ان کو آخرت سے اندھا کر دیا اور اس کے لیے توشہ جمع کرنے سے غافل رکھا، وہ ایک کھیل کود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ کافر دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے شب و روز محنت کرتا رہتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ جس طرح بچے سارا دن مٹی کے گروندوں سے کھیلتے ہیں، پھر خالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، سوائے تھکاوٹ کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بلا شبہ دار آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس لیے ایسے اعمال صالح کرنے چاہیے جن سے آخرت کا گھر سنور جائے گا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ جانتے ہوتے، کیونکہ اگر وہ یہ بات جان لیتے تو آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں مگن نہ ہوتے۔ اس لیے ان کا علاج علم ہے، علم شریعت۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔